کرونا وائرس نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے عناصر ہیں، NGOs ہیں، جن کا کام صرف اور صرف مذہب کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنا ہے، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت بھی لاک ڈاؤن میں الحمدللہ تمام مسالک کے علماء نے اس کو کنڈیشنز کے ساتھ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں اور اپنے جو بھی ان کے فالوورز ہیں انہیں اس بات کا پابند کیا، اور ہم نے بھی بحمدہ تعالی جس دن سے حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، ہم نے اپنے ادارہ کو، باقی تمام جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں مذہبی، ان تمام چیزوں کو بالکل بند کیا، بلکہ حکومت نے بعد میں اعلان کیا۔ ہم نے تو خیر الامم فاؤنڈیشن پاکستان نے تو اس سے پہلے ہی دوست احباب کو وارن کر دیا تھا کہ حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو جو ٹریولنگ ہے وہ بھی کم کریں اور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں کم کر دیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی تھی بیفور دا ٹائم بھی، تو ہم نے لوگوں کو یہ بات کہی اور اس پر عمل درآمد بھی کیا۔ اب بھی یہ حالات ہیں کہ جمعہ کے اجتماع میں صرف نماز جمعہ اور اس میں بھی چند لوگ آتے ہیں، ہم نے اس میں لوگوں کو زیادہ آنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ آپ گھروں پر نمازیں ادا کریں جو دور سے آتے ہیں۔ ہاں، جو قریب والے ہیں وہ ان کے لیے بھی سینیٹائزر کا اہتمام پہلے دروازے میں مستقل طور پر، جب حکومت نے لازم نہیں بھی قرار دیا تھا تب بھی ہم یہ کام کر رہے تھے، اور پھر ماسک وغیرہ ان کو دروازے میں تقسیم کیے جاتے ہیں، پھر سوشل ڈسٹنس کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے باقاعدہ، اور یہ اکثر مساجد میں ہے، لیکن جن جگہوں پر نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں، اچھی بات ہے۔ تو احتیاطی تدابیر جس طرح کے گورنمنٹ نے جاری کی ہیں ان پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے بھی۔ ہمارے جید علماء کرام، بلکہ تمام مسالک کے جو جید علماء ہیں، وہ 2-3 دفعہ اس حوالے سے بیٹھے ہیں، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور اپنا موقف دیا ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے مساجد میں ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے۔ لاک ڈاؤن میں اس وقت سب سے پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ تمام مارکیٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیکریز وغیرہ اور بازاروں میں، پھر راشن پیکیجز کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز پر لوگ اکٹھے بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی کسی قسم کا ماسک نظر نہیں آتا، کوئی کسی قسم کا سوشل ڈسٹنس نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ مساجد اور مدارس کے گرد گھومتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شعوری کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو مذہب سے بیزار کرنے کی؟ تو اس سلسلہ میں اپنے تمام محبین سے، اپنے تمام دوست احباب سے اور مخلصین سے اور عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ احتیاطی تدابیر کو بھرپور طریقے سے فالو کریں۔ میں کل مجھے بڑا دکھ ہوا، ایک ٹویٹ پڑا کسی کا، اگر وہ سچا ہے تو انہوں نے کہا جی مولویوں کی روزی روٹی بند ہو رہی ہے تو یہ تراویح کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ مساجد میں جمعہ کا مسئلہ ہے ان کو، کیونکہ ان کا مطلب اس سے رزق وابستہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے پاس کیا جواز ہے نماز نہ پڑھنے کا اور ان اجتماعات کو اپنے ذمے سے ساقط کرنے کا؟ یہ جو وائرس ہے، آپ کے جتنے بڑے یہ فن خاں تھے، جتنے سائنسدان تھے، جنہیں یہ گھمنڈ تھا کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، ان سب کی ٹانگیں اوپر ہیں اور سر نیچے ہے، یعنی وہ اس وقت بری طرح متاثر ہیں، اور جن کو یہ لگتا تھا کہ ہم آن کی آن میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے، ان کے حالات دیکھیں، ان کی بوکھلاہٹ دیکھیں آپ، اور یہ جن کا کلیم تھا کہ ہم دنیا کی ساری چیزوں پر قدرت پا چکے ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، اس قادر مطلق اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ایک سپر پاور وہ صرف میں ہی ہوں، وہ صرف اسی کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میں آپ جیسے ان جیسے لبرل اور بدتمیز اور آزاد خیال طبقے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سائنسدان کہاں ہیں؟
آپ نے تو ایک ویکسین ابھی تک نہیں تیار کی، تو بھائی پھر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ویکسین تیار کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے وہ برابر ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو بحیثیت مسلمان جو چیز ہمارے لیے رول ماڈل ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت کام پیش آتا تو حضور نماز کی طرف جلدی کرتے۔ یہ تو ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں، ہم مسجد میں بھی نہ جائیں۔ بھائی احتیاط کریں، ٹھیک ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ 10 سال سے کم عمر بچے مسجد میں نہ جائیں، 50 سال سے زائد عمر کے جو بوڑھے ہیں وہ لوگ بھی مسجد میں نہ جائیں، پھر ان کے ان بٹوین جو لوگ مطلب بالکل ینگسٹرز ہیں، ان میں بھی اگر کوئی خاص قسم کا فلو ہے، جنہیں مطلب بخار ہے اور اس طرح کے کچھ سمٹمز ہیں، وہ بھی مسجد میں نہ جائیں، تو بھائی پھر پیچھے رہ کون گیا؟ چند ایک لوگ بچتے ہیں، اس پر بھی ڈسپیوٹ ہے، اور یہ صرف مذہب کو متنازع بنانے کی شعوری کوشش ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دوست احباب اٹھ کر ان لوگوں کو گالیاں دیں یا ان کے خلاف کوئی ایسی محاذرہ کریں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے کہ کیا صرف یہ سب کچھ مساجد میں ہی ہوتا ہے؟ سوشل ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں، یہاں روز دکانیں کھلتی ہیں، وائلیشن ہوتی ہے، جب آپ چیک پوائنٹ پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کتنی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں، اور ان میں چند ایک لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں، باقی سب لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، میرے خیال میں مذہب کو اس میں زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ اور رہی بات تراویح کی، اجتماعات کی، تو جس طرح گورنمنٹ نے کہا ہے ہم بھی پابند ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ یعنی ہجوم کرنے سے منع کریں، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم بحیثیت مسلمان اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس پر مزید لعت و لال نہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس سے معافی طلب کریں۔